بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یور فیوریٹ ٹی وی کے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک چور کا جب وہ بادشاہ کے محل چوری کرنے گیا۔ ناظرین، کسی زمانے میں ایک چور تھا، وہ بادشاہ کے محل چوری کرنے گیا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر بادشاہ کی گفتگو سننے لگ گیا۔ اگرچہ یہ چھپ کر کسی کی باتیں سننا غلط ہے، مگر چور تو چور ہے۔ اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو بہت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو، بہت عبادت کرنے والا ہو۔ جب چور بادشاہ کی یہ بات سن رہا تھا تو چور کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میری ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے اور میں بہت مالدار ہو جاؤں گا۔ چور کے دل میں ایک لالچ پیدا ہو گئی اور چور چوری کرنا بھول گیا اور دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو جاؤں اور بادشاہ میری شادی شہزادی سے کر دے۔ بہت سوچنے کے بعد ایک تدبیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اس مسجد میں دن رات عبادت میں مشغول ہو جاؤں تو یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے کہ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور میں شہزادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت ذلیل مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پہن لیا اور اس مسجد میں گیا اور دن رات عبادت میں مشغول ہوا اور نماز اور ذکر و تلاوت بھی شروع کر دی۔ دن رات گزرتے گئے اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ کوئی بہت بڑے اللہ والے یہاں آئے ہیں جو دن رات عبادت کرتا ہے اور بہت متقی اور پرہیزگار ہے۔ اور یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو دن رات عبادت کرتا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق سوچا کہ شہزادی کے لیے یہی اللہ والا بہتر ہوگا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ شہزادی کے لیے کیوں نہ اس کا انتخاب کیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا اور وزیر اس چور کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہنے لگا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور اللہ والا ہو، اور بادشاہ اس تلاش میں تھے۔ بہت دیکھا مگر نظر آ کر آپ پر رک گئی، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ آ کر شہزادی سے شادی کر لے۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا میں آ کر یہاں مسجد میں بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو چور کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہو وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کیوں، کیا ہوا، کیوں منظور نہیں ہے؟
اس شخص نے کہا، دیکھیے میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ایک چور تھا اور بادشاہ کے محل چوری کرنے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے یہ وضع قطع اسی لالچ کی وجہ سے اختیار کی ہے، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا لیا، اور اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بے شک اگر عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا بنا لیتے ہیں۔